الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله والحمد لله رب العالمين گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناکسارا پیر کامل کا
العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير على حبيبك خير الخلق كلهم يا أكرم الخلق مالي من ألوذ به سواك عند غلول الحادث الأممي منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم ثم الرداء عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا محبوب رب العالمين اللہ وحدہ لا شریک لی حمد اور ثنا و بعد نبی مکرم شفیع معظم تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ احمد مجتبی جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذات مقدسہ معطرات درود و سلام دا نظرانہ عرض کرنے تو بعد دعا ہے کہ میرا مالک اج دے جمعۃ المبارک دی حاضرین اپنی بارگاہ دے اندر قبول اور منظور فرمائے 11 رمضان المبارک اج دی تاریخ ہے اسلامی دوسرا عشرہ شروع ہے اللہ پاک اس ماہ مقدس دا صدقہ
اہل فلسطین دی اللہ مدد فرمائے۔ ظالم یزیدی بن کے ظلم کردے پے نے اور لوگ کوفی بن کے تماشا ویکھ رہے ہیں۔ اس مشکل ماحول دے اندر ساڈے انہاں بھائیاں دا کوئی مددگار نہیں ہے۔ تاریخ کربلا دہرائی جا رہی ہے، اور اے امت اس بات تم بالکل بے خبر نہ رہنا کہ یہ وقت تیرے اور میرے تے بھی آ سکتا ہے، کیونکہ کفر نے ایک مسلم ملک نو ٹارگٹ کر کے انہاں تے حملے کیتے اور انہاں دی جاناں دا ضیاع کیتا۔ افغانستان تے حملے ہوئے، مسلمانوں نو ماریا گیا۔ برما دے اندر مسلمانوں دی نسل نو ختم کرن دی کوشش کیتی گئی۔ شام دے اندر، عراق دے اندر، اور آج فلسطین ہے۔ ہو سکتا ہے یہ واری تیری تے میری بھی آ جائے۔ حکمران خاموش نے، ادارے خاموش نے، انہاں دیاں ماواں آسمان وال نگاہ اٹھا کے دعا کر دیا نے، یا اللہ ہن کوئی صلاح الدین ایوبی ورگا نہیں آئے گا، یا اللہ محمد بن قاسم ورگا نہیں آئے گا، کوئی نور الدین زنگی ورگا، کوئی شہاب الدین غوری ورگا نہیں آئے گا۔ حضرت سندھ دے اندر مسلمان دی دھی دے سر تو چادر لتھی تے محمد بن قاسم حجاز مقدس تو اٹھ کے سندھ دے اندر او دا جواب لین واسطے آ گئے۔ لیکن آج چھوٹے چھوٹے بچے اور جدوں انہاں دیاں لاشاں ملبیاں تھلوں نکل دیاں نے، دل چریندہ ہے، دکھ لگتا ہے، لیکن اساں کر کچھ نہیں سکتے۔ ایک آواز ضرور اٹھا سکنے اور دعا کر سکتے ہیں، اللہ سونے ان ظالماں دا نیست و نابود فرما اور ساڈے بھائیاں دی مدد فرما۔ اللہ اس ماہ سیام دا صدقہ جی میں اپنے گھر دی حفاظت واسطے ابابیل گلے آنی، اللہ اپنے انہاں بندیاں جو بیت المقدس دی حفاظت کر رہے نے، اللہ مسلمانہ دے قبلہ اول دی حفاظت کر رہے نے، اللہ سونے انہاں دی مدد فرما۔ عزیزان من، 11 تاریخ ہے، 10 رمضان المبارک نو تواڈی تے میری ماں روحانی اور تیرے تے میرے محبوب حضور سید الانبیاء دی زوجہ محترمہ جناب خدیجہ الکبریٰ دا یوم وصال ہے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ آپ دا ذکر اور آپ دی صاحبزادی میرے حضور دی لخت جگر، حضور دی نور نظر، حضرت جناب سیدہ طیبہ طاہرہ عاتقہ ساجدہ راکعہ
جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا دا بھی ذکر کرانگے 3 رمضان المبارک نو آپ دا وصال ہے اور 10 رمضان المبارک نو آپ دی والدہ جناب خدیجہ الکبریٰ دا وصال ہے۔ تو میں تھوڑا تھوڑا ذکر دوں ہستیاں دا کرانگا اور ٹائم پورا ہو جائے گا۔ توڑے تے میرے کریم آقا نے اجے نبوت دا اعلان نہیں فرمایا، اور نبوت دے اعلان تو قبل میرے حضور دی اے شادی حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ دے نال ہوئی۔ اس وقت آپ دی عمر مبارک 25 سال ہے اور جناب خدیجہ الکبریٰ دی عمر مبارک 40 سال ہے، 15 سالہ کا فرق ہے۔ عرب دے اندر آپ دی پاکیزگی دا اے عالم ہا کہ اس وقت بھی لوگ آپ نو خدیجہ طاہرہ سدے سن، اس قدر آپ دا کردار پاک ہا۔ اور آپ دے والد دا نام سی خویلد، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آپ دے والد جناب خویلد دا وصال ہو گیا، اور اس تو بعد جناب خدیجہ الکبریٰ نے تمام تر ذمہ داریاں اپنے والد والیاں بھی اٹھانیاں پیاں، اور تجارت والے سلسلے نو آپ نے پھر چلایا۔ رؤسائے عرب دے اندر آپ دا نام سی، امیر ترین لوگاں دے اندر آپ کا شمار حضرت خدیجہ الکبریٰ۔ آپ نے خواہش کا اظہار کیتا کہ میرے مال تجارت نو محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب لے کے ملک شام، اور اپنے نوکر دی ڈیوٹی لگائی کہ تو سارا کچھ نوٹ کرنا ہے اور آکے میں دسنا۔ میرے حضور مال تجارت لے کے گئے، اچھا خاصا نفع ہویا، اور حضور دے مال میں لوگ دوڑ دوڑ کے خریدے سن۔ رستے ایک درخت دے تھلے حضور بیٹھے، ایک پادری نے تکیا، انہیں غلام میسرہ کو پوچھا بھی یہ کون نے، انہیں تعارف کروایا، تو اسا کیا بھی جڑا اس درخت دے تھلے بند ہے نا، وہ صرف اللہ دا نبی ہو سکتا ہے، یہ علاوہ درخت تھلے کو نہیں بیٹھے۔ اور پھر ویکھیا میسرہ نے رستے دے اندر آپ نے اخلاق نو چیک کیتا، لوگاں نال میل ملاپ نو اور تجارت دے مال نو کس طرح فروخت کری دا ہے، ساریاں چیزاں نوٹ کردا رہا۔ اور پھر انہیں تکیا کہ جدو دھوپ ہوندی سی نا تے حضور دے سر تے بدل جڑے نے وہ چھاں کردے سن۔ یہ ساریاں گلاں جدو آ کے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا دے غلام نے آ کے آپ نو دسیاں، تو اس تو قبل آپ دے دل دے اندر شادی دی خواہش نہیں سی، کیونکہ آپ دی شادی پہلے ہوئی سی، وہ دی 2 بیٹے سن۔ لیکن حضور دے اوصاف تک کے حضرت خدیجہ الکبریٰ دا دل کیتا کہ میری ایسے بندے دے نال
اگر عقد ہو جائے نکاح ہو جائے تو بڑی خوش نصیبی ہے. تو آپ نے اپنی قریب ترین سہیلی دے ہاتھ حضور دی بارگاہ نکاح دا پیغام بھیجیا. سو نکاح دا پیغام بھیجنا اور پسند کر کے شادی کرنی شریعت دے اندر ناجائز نہیں. تسی جس نو اپنا اچھا ساتھی تصور کر دے ہو تسی او دے نکاح دا پیغام بھیج سکتے. حضور وال جدوں نکاح دا پیغام آیا تو حضور نے اپنی برادری نال مشورہ کیتا. برادری قریب ترین کون سی؟ جناب ابو طالب اور دیگر جو گھر والے سن انہاں نال مشورہ کیتا. تو جناب ابو طالب نے اس کو قبول فرمایا اور آکھیا کہ محمد بیٹا اگر نکاح خدیجہ نال ہو جائے تو بہت اچھی بات ہے. تو اس طرح تواڈے تے میرے کریم آقا دا 25 سال دی عمر دے اندر نکاح ہویا جناب خدیجہ الکبریٰ دے نال. اللہ نے آپ دے بطن اطہر وچوں آپ دی 4 صاحبزادیاں پیدا فرمائیاں جنہ چ سب تو چھوٹی صاحبزادی دا نام جناب فاطمہ الزہرا ہے. حضرت خدیجہ الکبریٰ نے جدوں حضور نال نکاح کیتا تے اپنا سارا مال حضور دے قدماں تو قربان کر چھوڑا. کیونکہ بہت رئیس سنا بہت زیادہ مالدار سنا. حضور نے وہ سارا مال دین دی اشاعت واسطے خرچ کیا. گویا یہ مننا پوے گا کہ اسلام دیاں بنیاداں وچ سیدہ خدیجہ الکبریٰ دا مال وقف ہویا ہے. اور یوں اسلام پروان چڑھیا. تواڈے تے میرے کریم آقا جناب خدیجہ الکبریٰ نال بڑا پیار فرماندے ہیں. ایک دن ایسا محبت کر دے حضور بکری ذبح کرنی نا گوشت دے حصے بڑھا کے تے جناب خدیجہ الکبریٰ دیاں سہیلیاں لبینا کرنا. اس طرح ایک دن حضرت عائشہ صدیقہ فرمانیاں نے کہ میں حضور دی بارگاہ اندر پھر بیویاں ہوندیاں نا جڑیاں انہاں سے چیز رکھی جاندی ہے کہ اس سابقہ یا بعد چون والیاں بیویاں تو تھوڑا جا محسوس کر دیں. حضور اکثر ذکر جناب خدیجہ الکبریٰ دا فرماندے سن. تو ایک دن جناب عائشہ فرمانیاں نے میں عرض کیتی یا رسول اللہ کی تسی اس بوڑھی عورت نو ہر ویلے یاد کر دے. جناب عائشہ فرمانی نے حضور دے چہرے دی رنگت بدل گئی. سرکار فرمایا عائشہ آج یہ گل کیتی آئندہ تو بعد خدیجہ دے بارے گل نہ کرنا. جس وقت مینوں سارے چھڑ گئے سن خدیجہ الکبریٰ نے اس ویلے بھی میرا ساتھ نبھایا. میرے مشکل حالات دے اندر خدیجہ نے میرا ساتھ نبھایا. لہذا او دے بارے ان دی گل نہیں. کون حضرت خدیجہ الکبریٰ نے قربان جاواں جتھے اللہ فرمایا نبی اولا بالمومنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم. او لوگو نبی دیاں بیویاں تواڈیاں ماواں نے
میرا نبی تہاڈی جان تو نیڑے وسدا ہے وازواجہم امہاتہم تے جڑیاں اودیاں بیویاں نے تہاڈیاں ماواں لگدیاں نے ماواں دی فہرست وچ اگر سب تو پہلے نام آوے گا تو حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ دا ہے میرے تو تہاڈے کریم آقا غار ہیرا تقریباً 3-3.5 کلومیٹر تے واقع مکہ تو باہر ہن تے مشکل نہیں ہے چڑھنا کیونکہ پوڑیاں بنا دیتیاں گئی ہیں اس جگہ تے اسی الحمدللہ گئے ہیں اور وہ جگہ ہے جتھے میرے تو تہاڈے کریم آقا اکثر تشریف فرما ہوندے سن اور پہلی وحی لے کے جبریل جتھے آئے نے وہ بھی غار ہیرا ہے حضور دی بارگاہ جبریل جدو پہلی باری آئے تھا کیا پڑھئے اقرا بسم ربک الذی خلق جدو پہلی وحی اب تو کیونکہ شک صدر بھی ہویا اور اس بعد یہ وحیدہ نزول تو طبیعت تھوڑی نارمل ہوئی حضور جدو گھر آئے نا تو سرکار دا جسم مبارک کم رہا سی تو سیدہ خدیجہ الکبریٰ تسلی دے رہی ہیں حضور نو عرض کر دیا یا رسول اللہ تو انہوں کچھ بھی نہیں ہو سکتا جڑا غریبان دا والی ہوئے انہوں کمیں کچھ ہو سکتا ہے سونیا تسی تے بھوکیاں نو کھانا کھلان دے ہو سونیا مجبوران دی مدد کر دے ہو تو انہوں کچھ بھی نہیں ہون لگا تو اٹھا رب تو اٹھے ناڑے اللہ اکبر کبیرہ عزیز و دوستو کون خدیجہ الکبریٰ نے میرے حضور کافی دن غار ہیرا دے اندر آ رہا جلوہ فرمان گھر تشریف لے کے نہیں ہے بڑا اوکھا ہے چڑھن غار دے اتے میں دس رہا سی کہ ہنتے مشکل نہیں ہے اس وقت رستے نہیں سن بنے ہوئے پتھرہ تے پیر رکھ رکھ کے تے اوپر جانا اور وہ فل چھوٹی تے حضرت جی تو میرے تے تو اڈے کریم آقا اکثر ہوتے جلوہ فرما ہوں دے سن امت واسطے رو رو کے دعاواں غاریں سے جا کے کر دے سن وہ کٹا مشکل برا لہا آج امت کی میں اپنے محبوب نو بھول گئی جدو چاند دن گزرے تے سرکار گھر نہ آئے تے حضرت خدیجہ الکبریٰ نے کھانا بنایا کھانا بنا کے تے آپ حضور دے پیچھے عزیزان من حضرت خدیجہ الکبریٰ نے کھانا بنایا لے کہ حضور دی بارگاہ دے اندر جا رہی ہیں نہیں انہوں جڑا بندہ غار چڑھے جاندہ ہوئے گا کتنا مشکل سفر ہے حضرت خدیجہ الکبریٰ جدو جا رہی ہیں نہیں پہاڑ دی چوٹی تے چڑھ دیاں پہیاں نہیں جبریل میرے حضور دی بارگاہ دے اندر حاضر ہوئے نہیں آکے رض کر دنے سونے زوجہ محترمہ خدیجہ الکبریٰ تو ہٹے واسطے کھانا لے کے آ رہی ہیں بڑی مشکل سے بڑی مشکل دنار آ رہی ہیں اللہ نو خدیجہ دیئے ادائے نہیں پسند آئیے سونے رب فرماتا پیا ہے جدو خدیجہ تو ہٹے کوڑا وڑا نو رب دا سلام دے وے آجے انہاں نو رب دا حضرت خدیجہ نو سلام کون گلدہ پہ ہے رب گلدہ پہ جبریل عرض کر دینے سونے رب دا بھی سلام ہے تے میں جبریل دا بھی سلام دے چھڑے آجے اللہ اکبر کبیرہ اے او بیوی نے میرے حضور دی جنہ تے سلام خود رب گلدہ پہ اللہ اکبر کبیرہ عزیزان من اللہ دی بارگاہ سے دعا ہے اللہ آپ دے صدقے ساڑھے تے کرم فرمائے اللہ آپ دے صدقے ساڑھے تے مہربانی فرمائے آپ دی ہی بیٹی آپ دے بطن ادھاری چون جو اللہ نے اپنے محبوب نو عطا فرمائی 4 بیٹیاں عطا فرمائیاں تے چمائیں چو سب تو بڑی شان علی سیدہ زہرا نے کون نے سیدہ زہرا نے
حضور دی نور نظر لخت جگر اور آپ دی اہل بیت جو سب تو پیاریاں نے سیدہ زہرا پاک میرے حضور امیر المومنین حضرت مولا علی شیر خدا دی بیوی نے اور حضرت امام حسن اور حسین دی ماں نے تے ساری جنتی عورتاں دی سردار نے زہرا اور اولاد مصطفیٰ دا سلسلہ اللہ نے جناب زہرا تو جاری فرمایا سارے دنیا دے انسانہ دی اولاد انہاں دے پتران تو چل دیئے زہرا اونے کہ جنہ دا سلسلہ اگر حضور دا اللہ نے چلانا ہاں تو پتران تو نہیں چلایا حضور دی صاحب ذاتی جناب زہرا تو چلایا ساری دنیا دے انسانہ دی نسب اور نسل جو ہے وہ پیو تو چلتا ہے لیکن سیدہ دا نسب زہرا پاک تو چلے گا اللہ اکبر کبیرہ آپ دی نسل دے بارے یا اللہ حضرت فرماندے نا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا اور کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی زہرا کلی ہیں جس میں حسن اور حسین پھول اللہ اکبر کبیرہ آپ دا نام فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ دلکاب سیدہ زہرا بطول طیبہ طاہرہ نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنی بیٹی دا نام فاطمہ اس واسطے رکھے ہے کہ اللہ فاطمہ نو اور اے دلال محبت کرن والیاں نو دوزخ تو آزاد فرما دے اور پھر میرے کریم نبی نے فرمایا بے شک اللہ نے اولاد فاطمہ یعنی جو فاطمی سید ہوئے گا اولاد فاطمہ تے اللہ نے دوزخ دی آگنو حرام فرما شکیا دوزخ دی آگنو حضور دی صاحبزادی دی اولاد تے اللہ نے حرام فرما دے حقیقت دے اندر تے اولاد مصطفیٰ ہی ہے نا چلی زہرا پاک دے ذریعے اللہ نے حرام فرما دیتا دوزخ اللہ اکبر کبیرہ بعض روایات دے اندر ہوندہ ہے کہ حضور دی عمر مبارک جدو 41 سال آئی بعض دے اندر ہوندہ ہے جدو 39 سال آئی تو اللہ نے میرے محبوب دے گھر سیدہ زہرا پاک دی ولادت فرمائی عزیزان من بتا چکے ہیں کہ آپ دا نکاح سیدہ پاک دا نکاح حضرت مولا علی سرکار دے نال ہویا اور آپ دی یہ شان ہے کہ ہر مرد دوسری شادی کر سکتا ہے تیسری کر سکتا ہے چوتھی کر سکتا ہے 4 نکاح مندی اجازت ہے لیکن جدو سیدہ زہرا دا نکاح میرے حضور نے پڑھایا نا زہرا پاک دا نکاح مولا علی نال تے حضور فرمایا علی فاطمہ دے ہوندیاں دوجی بیوی تیرے تے حرام ہے دوسری شادی تو فاطمہ دے ہوندیاں نہیں کر سکتا اللہ اکبر کبیرہ میرے کریم نبی نے فرمایا بیٹی زہرا میں کائنات چو سب تو آلہ تے افضل شخصیت تے جڑی اللہ تے اللہ دے محبوب نو بڑی پیاری ہے نا اس علی نال تیرا نکاح پڑھا ہے اس علی نال تیرا نکاح پڑھا ہے عزیزان من وڈے تے میرے کریم آقا نے نکاح پڑھا دیتا اور آپ زندگی بسر کر دیں اور وہ جگہ جتنیاں حجرے سن حضور دیاں بیویاں دے جناب زہرا پاک دا مسجد نبوی دی جدو توسیع ہوئی تو اس دے اندر وہ سارے شامل کر دیتے گئے نے اور دیگر اصحاب سے بھی اتھے جو مکان ہے سن انہوں نے باغات ہے سن تو مسجد نبوی دے اندر جدو توسیع ہوئی تو سارے مکان اس دے اندر شامل ہو گئے اور اس دے اندر آج بھی اگر تسی جاؤ گے تو ایک جگہ ہے جس میں خوخہ ابو بکر صدیق آکھیا جاندہ ہے وہ جگہ حضرت ابو بکر صدیق دی سی اس نے بھی مسجد اندر شامل کر دیتا گیا اگر آج بھی اتھے جا کے نماز پڑھیے تو بڑا کیف و سرور حاصل ہوتا ہے اس جگہ تے جڑی جگہ حضرت صدیق اکبر دی ملکیت سی اور پھر مسجد اندر بعد شامل کیتی گئی اسی جگہ دے اندر جدو باب السلام تو داخل ہوئی ہے اور اسی جگہ دے اندر جا داخل ہوئی ہے انٹر ہوئی ہے تو اس جگہ تے جڑی جگہ ہوندی ہو حضرت عباس بن عبد المطلب میرے حضور دے چچا جو سن انہاں دا گھر سی وہ بھی مسجد نبوی دے اندر شامل کر دیتا گیا یعنی وقت دے نال نال توسیع ہوندی گئی اور آج مسجد نبوی دے اندر ایک وقت دے اندر 6 لاکھ بندہ نماز ادا کر سکتا
یعنی اتنی توسیع کر دیتی گئی مسجد نبوی میں۔ تو آپ خیال کر سکتے ہو کہ ارد گرد جتنے مکان ایسے صحابہ دے، ازواج دے، حضور دی آل دے، حضور دے پیاریاں دے، وہ سارے مسجد نبوی دے اندر شامل ہو گئے نے۔ اور آج بھی اتنے جگہ موجود نے کہ جو مولا علی پاک سرکار دا گھر سی، اس جگہ تے مسجد مولا علی سرکار ہے، اور مسجد غمامہ ہے جتے حضور دے مہمان بیٹھتے سن، اور حضرت صدیق اکبر دے نام تے اتنے مسجد ہے۔ یعنی ترک دور دے اندر جدوں انہاں جگہ نو محفوظ کرن دا طریقہ یہ بنایا گیا سی کہ انہاں جگہ تے مساجد نو تعمیر کر دیتا گیا سی جو اج تک بھی موجود نے۔ لیکن بہت افسوس نالا میں آکھاں گا کہ جدوں آل سعود دی حکومت آئی تو انہوں نے جنت البقیع دے اندر جتنے مزارات سن سارے گرا دیتے، اور اگر تسی اتنے جاندے ہو تو تانوں زہرا پاک دی قبر نہیں ملے گی۔ اور بہت افسوس نالے سنیا بھی جائے گا، دسیا بھی جائے گا کہ خاتون جنت جنہ دی پاکی اللہ دا قرآن بیان فرماندا ہے، انہاں دا مزار نہیں ہے۔ آل سعود نے ختم کر دیا۔ حضرت زین العابدین دا مزار نہیں ہے، حضرت عثمان غنی دا مزار نہیں ہے، حضور دے بیٹھیاں حضرت ابراہیم دا مزار اتنے نہیں ملے گا۔ پہلے ہے سن، لیکن جدو آل سعود دی حکومت آئی تو انہوں نے سب گرا دیتے، صرف پتھر ہوتے نے۔ اور پھر دکھ بھری گل یہ ہے کہ اگر آج بھی تسی جا کے پوچھ دے ہو نا بھائی جی ایتھے قبراں کیڑیاں نہیں، جو آکھن کے سان نہیں پتا، انکار کر دیں، منن گے سن پتہ ہی نہیں ہوگا۔ تو کس قدر زیادتی ہے جنہ ہستیاں نال سی ایڈا پیار کرنے اتنے بہ کے جنہ دا نام لیا سینہ ٹھردا ہے، اتنے جا کے دونوں انہاں دی قبر نہیں ملے گی۔ اور پھر انہاں رستے بنائے نا، تسی اگر جنت البقیع جاؤ گے نا، وہ پھر ایک مخصوص ٹائم ہے عصر تو مغرب تک، مغرب تو آدھا گھنٹہ پہلے وہ بند کر دیں گے۔ ایک رستے تے دونوں چلایا جائے گا، بس دونوں پتھر ہی پتھر نظر آؤں گے، کوئی پتہ نہیں کیڑی قبر کی دی۔ تو کتنا ظلم ہے، کتنی زیادتی ہے۔ ساڑھے کول تے کسی فقیر دا مزار ہوئے تے بھائی اسی ہوتے تے محنت کر کے اپنی مزدوری دے پیسے لا کے بھی دربار سجانے ہیں، وہ دربار بڑا سونا بنائیے، اللہ دے فقیر دا مزار ہے۔ خاتون جنت جڑی جنتی عورتاں دی سردار ہے، دا مزار موجود نہیں ہے۔ بہت تکلیف دہ بات ہے۔ اللہ پاک ایسے حکمران اتھے عطا فرمائے جڑے محبت کرن والے ہون، نبی دی آل نال بھی، نبی دے اصحاب نال بھی، اور خود حضور نال بھی۔ مزارات مکمل طور پر ختم کر دیتے گئے، بالکل نام و نشان تک نہیں۔ میں پوچھا انہوں کو کئی باری جڑے اتھے کھلوتے ہوندے نے انہوں نے سپاہی، واللہ والم واللہ والم، اسی نہیں جانتے، اللہ جانتا، اللہ جانتا، اللہ نے پتہ، سن کوئی نہیں پتہ۔ اور تسی اگر اتھے جاؤ گے تو انہیں پتہ لگے گا کہ اسی کیویں دی محبت کرنے ہیں اور ایک ایسے لوگ ہیں۔ میں انہوں کو بابے جبریل دا پوچھا، بابے جبریل ہو تھائیں جتو حضرت جبریل حضور دی بارگاہ چ حاضر ہوندے سن۔ میں جدو پوچھا بھی بھائی بابے جبریل کیڑا، تو مینوں کہندا ہے اتھے انہاں اردو زبان والے مولوی اپنے کھڑے کیتے ہوئے نے۔ وہ مولوی میں ناندا ہے کیا ہے بابے جبریل؟ جبریل کسی دروازے کا محتاج ہے تو بغیر دروازے کے بھی آ سکتا ہے۔ ہمیں آپ نے بنایا استغفر اللہ، اسی تے انہاں تھاواں نال بھی محبت کرنے ہیں جتھے محبوب وسدا رہے تے محبوب دے محبوب کول ہوندے رہے، لیکن وہ نہیں مندے سی۔ اصحاب صفہ دا چبوترا جتھے میرے حضور دے حجرہ مبارک، حجرہ سیدہ عائشہ صدیقہ جی تو حضور جلوہ فرمانے، وہ بالکل اس طرح نالی اصحاب صفہ دا چبوترا، یعنی حضور اپنے جدوں حجرہ مبارک کچھو نکل دے سن تے دروازہ کھول دیاں ساتھ جڑی جماعت اگے بیٹھی ہوندی ہے انہوں اصحاب صفہ کیا جاتا ہے۔ اس چبوترے نو بھی مکمل طور تے بند کر دیتا گیا، کسی ہوتے بھی نہیں جا سکتے۔ چلو اجے شکر ہے کہ ریاض الجنہ انہاں قید لا دیتی ہے، پرمٹ دے ذریعے تسی سال صرف ایک باری جا سکتے ہو۔ الحمدللہ بندہ نہ چیز 3 باری گیا ہے، مختلف طریقیاں دے نال اسی ریاض الجنہ وچ پہنچے ہیں۔ اور یہ وہ جگہ ہے
جس بارے میرے حضور نے فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرے منبر تو لے کے تے میرے حجرے تک جڑی تھاں ہے یہ جنت دا ٹکڑا ہے۔ تو جنہوں جنت دا ٹکڑا دنیا تے نصیب ہو جائے وہ کتنا خوش نصیب ہے، جنہوں وہ تھاں نصیب ہو جائے جتھے اللہ دے ملائکہ تشریف لے ہوندے نے 70,000 سویرے تے 70,000 راتی، وہ تھاں کٹی کرما والی ہوگی۔ لیکن دوستو اتنا وقت نہیں ہے کہ میں ایک اللہ سناواں اور پھر میں اپنے موضوع بھی کمپلیٹ کر سکا۔ سیدہ زہرا پاک سلام اللہ علیہا آپ نال میرے کریم آقا بہت زیادہ محبت فرماندے سن۔ سیدہ عائشہ صدیقہ کو پوچھا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو سب تو زیادہ محبوب کون سن؟ قالت فاطمہ تھی، حضرت عائشہ فرمانی ہے رسول اللہ نو سب تو زیادہ محبوب حضرت زہرا آئی۔ آپ فرمانی ہے فقیل من الرجال، پوچھا گیا یہ تے دسو مردائیں چوں حضور نو سب تو زیادہ کون سن پسند؟ قالت زوجہا، حضرت عائشہ صدیقہ فرمانی نے مردائیں چوں سب تو زیادہ پیارے حضرت زہرا دے زوج جناب مولا علی مشکل کشا حضور نو پیارے سن۔ تو کیا باب نو محبت نظر آئی یا بغض نظر آیا؟ مہربانی حضرت فاطمہ تو زہرا کو اسی طرح پوچھا گیا کہ حضور نو سب تو زیادہ کون پسند سن؟ تو جناب زہرا فرمانی نے حضور نو سب تو زیادہ جناب عائشہ پسند سن۔ پوچھا گیا جی مردائیں چوں؟ تو جناب زہرا فرمانی نے ٹھیک ہے بھائی، جناب زہرا فرمانی نے مردائیں چوں سب تو زیادہ حضور نو ابو بکر صدیق پسند آئی۔ تو یہ محبت ہے، یہ پیار ہے، یہ بغض نہیں ہے۔ لوگ ہمیں نفرتیں بتاتے ہیں، حضرت جی کبھی ٹائم نکال کر محبت بھی بتائیں نا کہ ان کی آپس میں محبت اور پیار کتنا تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ عزیزان من، حضور اتنا پیار فرماندے سن سیدہ زہرا نال کہ جدوں بھی کسے سفر تو حضور واپس آمدے آئے نا تو سب تو پہلے زہرا پاک دے گھر آمدے سن، سب تو پہلے سیدہ زہرا پاک دے گھر آمدے سن۔ عزیزان من، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ فرمانیاں نے حضور نے وصال تو چند دن پہلے سیدہ زہرا نو بلایا، بلا کے کندے اندر ایک گل کیتی ہے، زہرا رون لگ پیاں نے۔ تھوڑی دیر گزرن تو بعد حضرت زہرا پاک نو میرے حضور نے آپ دے کن مبارک دے اندر ایک اور گل ارشاد فرمائی تے آپ مسکران لگ پیاں۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ فرمانیاں نے میں حیران ہوئی، میں پوچھیا زہرا کل جدو حضور چلے گئے نے، میں پوچھیا زہرا جدو پہلے حضور نے گل کیتی ہے تسی رون لگ پے ہو، دوسری مرتبہ مسکران لگ پے ہو، وجہ کی؟ جناب سیدہ طیبہ طاہرہ جناب فاطمہ فرمانیاں نے امی جان جدو پہلے حضور نے گل کیتی تے حضور نے دسیا چند دن بعد میرا وصال ہو جائے گا، میں حضور دی جدائی حضور تو دوری سن کے برداشت میرے کل نہ ہویا تے میں رون لگ پئی۔ دوسری مرتبہ حضور فرماندے نے زہرا تو اس گل تے راضی نہیں ہے، الا تردین ان تکونی سیدۃ نساء جنہ، میری بیٹی تو اس گل تے راضی نہیں ہے، اللہ نے تینوں جنتی عورتاں دی سردار بنا چھڑیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کون سیدہ زہرا نے؟ عزیزان من، زمانے دے اندر 4 بیبیاں ایسی ہوئیں نے جنہاں نو زمانے دے اندر اللہ نے فضیلت عطا کیتی ہے۔ واٹے تے میرے کریم نبی فرمانے نے حضرت مریم بنت عمران
کون مریم نے حضرت عیسیٰ دی ماں دا نام مریم ہے قربان جاواں حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے نے بغیر باپ تو حضرت مریم پھر بھی پاک دامن نے پاکیزہ نے طیب نے طاہر نے میں قربان جاواں نبی دی بیٹی زہرا تو زمانے والے نے منظر تک آئے جدو جناب مریم لے کے جناب عیسیٰ نو آیا لوگاں نے آکھے نہیں مریم تیرا باپ بھی پاک تیری ماں بھی پاک تیرے خاندان دے اندر انجدہ کمج تک کچھے نہیں کیتا لیکن اے بچہ بغیر باپ تو کدھروں لے آئی عزیزہ نے من حضرت مریم نے اللہ وال نگاہ اٹھائی اللہ سونے انہا بندیانوں میں کی جواب دے ہوں رب فرمایا جڑا تیری گود دے اندر دے وال اشارہ کرے جواب دے وے گا چاند دن دے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جواب دیتا عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیّا مریم دی پاکی مریم دے پاک ہون دی گواہی آپ دے بیٹے حضرت عیسیٰ دین دے پہنے فرمانے لوگوں میں اللہ دا بندہ ہوں میں اللہ دا رسول ہوں کتاب تورات لے کے آیا ہوں میں کتاب لے کے آیا ہوں او لوگوں میں انجیل کتاب لے کے آیا ہوں کسے بھلے دے اندر نہ روے جے میری ماں پاکے کیونکہ نبی دی صفت ہے وے او دی نسل دے اندر کوئی بندہ بھی پلید نہیں ہو سکتا او دے تو لے کے جناب آدم تائیں سارے پاک ہوندے نے طیب ہوندے نے طاہر ہوندے نے عزیزہ نے من حضرت مریم بغیر خامد تو پاک نے ایدہ مطلب سمجھ آیا ہو آپ دا نکاح کسے مرد نال نہیں ہویا قربان جاواں واری سیدہ زہرا دی آپ دے گھر امام حسن پیدا ہوئے نے فجر دے ویلے امام حسن پیدا ہوئے نے نماز ظہر دا ویلا آیا حضرت زہرا پاک نے مسلح بچھایا تے نماز پڑھن لگ پئیاں نے ایک بی بی میرے حضور دی بارگاہ دے اندر حاضر ہوئی عرض کیتی سونیا بچہ پیدا ہون تو بعد بی بی کتنے دن نہ پاک رہندی ہے تیرے تے میرے کریم نبی نے دسیا 40 دن تک عورت نفاس دے دنہ دے اندروں گزر دی یا رسول اللہ انہاں دنہ وچ نماز پڑھ سکتی ہے کہ نہیں پڑھ سکتی توڑے تے میرے کریم نبی نے فرمایا نہیں پڑھ سکتی سونے آج تے حسن پیدا ہوئے نے فجر ویلے ہن زور دی نماز زہرا مسلح تے ادا کر دیا پئیاں نے یہ کیا وجہ ہے کیا ماجرا ہے میرے تے تیرے کریم نبی نے فرمایا سوال کرن والی میری بیٹی زہرا ہورے اللہ نے زہرا تو حیض و نفاس دیاں پلیدیاں نو دور کر چھڑیا ہے کوئی بھی پلیدی حیض دی بھی زہرا دے نیڑے نہیں آ سکتی نفاس دی پلیدی بھی زہرا دے نیڑے نہیں آ سکتی کڈی شان تے کڈے مقام والی تیرے تے میرے نبی دی تھی زہرا ہے قربان جاواں جو میں جملہ دینا چاہنا احباب نو حضرت جی ذرا غور کرنا حضرت مریم دا نکاح نہیں ہویا آپ دا خامد کوئی نہیں آپ دا زوج کوئی نہیں بغیر زوج تو کوئی بی بی پاک ہوئے تے انہوں مریم آکھیا جاندہ ہے علی ورگا شوہر بھی ہوئے مڑ بھی بی بی پاک ہوئے انہوں زہرا آکھیا جاندہ ہے حضرت جی سمجھ نہیں بھئی خامد نہیں تو پاک ہونا کمال نہیں یہ تے اللہ دی طرف موجزہ کہ اللہ نے بغیر باپ تو شادی نہیں تو پھر ہینڈ تے پاک نہ صرف حضرت عیسیٰ دی ولادت ہو رہی ہے لیکن قربان جاواں زوج بھی ہوئے یعنی خامد بھی ہوئے تو پاکی پلیدی آڑے مسائل بھی بن سکتے ہون تو موڑ بھی کوئی بی بی پاک ہوئے تے انہوں زہرا آکھیا جانا عزیزہ نے مانے ڈی پاک اتنی طیب تے اتنی طاہر
بی بی دا نام زہرا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کون زہرا نے جنہ دے پردے دے عالم سورج تے چن تمہیں جنہ دا پردہ ہوئے او سیدہ زہرا نے میرے اللہ حضرت امام محمد رضا خان فاضل بریلوی بولے تے آپ فرماتے ہیں جس کا آنچل نہ دیکھا اس ردائے نزاہت پہ مصطفیٰ جان رحمت پڑھ لیجئے اب آپ مصطفیٰ جان عزیزہ نے من میں عرض کر رہے ہیں چار بی بی ایسی ہیں جنہوں نے زمانے دن اندر اللہ نے فضیلت عطا کی تھی۔ ایک بی بی دا نام حضرت مریم بنت عمران ہے، دوسری بی بی دا نام حضرت آسیہ بنت مزاحم فرعون دی نیک بی بی، اللہ اکبر کبیرہ، تیسری بی بی دا نام خدیجہ الکبریٰ ہے، چوتھی بی بی دا نام حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے ہر اعتبار دلال انہ تنہ بی بیاں چوائیں چون اللہ نے سارے تو اچھا رتبہ جناب زہران عطا کیتا ہے۔ حضرت اقبال فرماندے نے جے شریعت دی زنجیرہ میرے ہاتھ چنانا ہوں دیاں تو میں زہرا دی قبر دا طواف کردا۔ شریعت نے منع کیتا کہ تسی کسی قبر دا طواف نہیں کر سکتے، اگر زنجیرہ شریعت دیاں میرے ہتھیں چنا ہوں دیاں تو میں ضرور سیدہ زہرا دی قبر دا طواف کردا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت ڈاکٹر اقبال فرماندے حضرت مریم نو اللہ نے شان دیتی ہے کہ اللہ نے آپ نو بیٹا عیسیٰ عطا فرمایا بغیر باپ۔ اے نسبت حضرت مریم دی بڑی شان والی نے، بڑی مقام والی نے، لیکن حضرت زہرا تو قربان جاواں جنہاں نو اللہ نے تین نسبت عطا فرمائیاں نے۔ اور آپ انہاں جملے دنال اپنے قلم نو چلان دینے تے لکھ دینے مریم یک نسبت عیسیٰ عزیز از سے نسبت زہرا نسبت مریم نو پر تین نسبتہ مریم نالو زیادہ نہیں، جڑیاں حضرت زہرا نو حاصل نہیں، وہ کیڑیاں نسبتہ نہیں۔ آپ فرماندے نے نور چشمے رحمت نسبت حاصل زہرائیوں نے جڑیاں اولین و آخرین تو افضل نبی محمد دی بیٹی لے۔ اور آپ دی نور نظر نہیں، آپ دی نور نظر نہیں، اگے آپ فرماندے نے دوسری نسبت وے بانوے مشکل کشا شیر خدا۔ دوسری نسبت زہرا نو حاصل
کیا مولا علی دی بیوی نے جو مشکل کشا نے شیر خدا نے مرتضی نے تیسری نسبت ہے مادر مرکز پرکار عشق مادر آقا روانے سالار عشق تیسری نسبت زہرانو اللہ نے عطا کیتی ہے حسنین کریمین دی اللہ نے ماں بڑھایا ہے عزیزہ نے منظرہ مزید سوکھا کریے تینج سمجھئے بیٹی بیٹی او دین ہے جیڑا سارے نبیاں دا سردار ہے بیوی او دین ہے جیڑا سارے ولیاں دا سردار ہے ماں او ندیے جیڑے جنتی جوانہ دے سردار نے آپ جیڑی آپ ساری جنتیاں بیویاں دی سردار ہے اے زہران قربان جاواں اللہ اکبر کبیرہ قربان جاواں زہرا دی عظمت تو میرے حضور فرمایا زہرا میرے جگر دا ٹکڑا ہے عزیزان من زمانے تے بڑیاں بڑیاں پاک بیبیاں ہون گیاں اللہ نے بڑیاں شانہ لال نوازیا ہوئے گا پر قربان جاواں میرے حضور دی لگتے جگر نور نظر زہرا پاک تو حسنین کریمین دی ماں تو مولا علی مشکل کشا دی بیوی تو جدو قیامت کا دن ہوئے گا کسی دا بھی پردہ نہیں ہوئے گا لیکن جدو زہرا دی سواری گزرے گی حضرت زی وقار جدو زہرا دی سواری گزرے گی تیرے تے میرے کریم نبی فرماندے نے روایت مولا علی کر دے لیں اذا کان یوم القیامت نادا منادم وراء الحجابی جدو قیامت دا دن ہوئے گا ایک پردے وچو ایک ندا دین والا ندا دے گا یا اہل الجمعی غدو ابصارکم اہل معاشر اپنیاں نظران نیویاں کر لو فاطمہ بنت محمد حتی تمرو اہل معاشر اپنیاں نظران نیویاں کر لو نبی دی بیٹی زہرا دی سواری گزر دی پئی 70,000 اوراں دا جرمٹ ہوئے گا 100 بندے دا جرمٹ ہوئے بندہ نظر نہیں ہوگا قربان جاواں زہرا دے پردے دے عالم تو 70,000 اوراں دا جرمٹ پھر بھی نہیں دائے او آل معاشر اپنیاں نظر نیویاں کر لو او آل معاشر اپنیاں نظر نیویاں کر لو تاکتے میرے اللہ فرمانے نے روزے محشر جس کی آمد پہ نظر جھکی بڑے بڑے لوگ گزرے ہونگے بڑیاں بڑیاں پردے والیاں گزریاں ہونگیاں قربان جاواں کلی زہرا دے بارے اے اعلان ہوئے گا اپنیاں نظرہ نیویاں کرو اے فرمایا روزے محشر جس کی آمد پہ نظر چکی اس خطول جنت پہلا مصطفیٰ جانے شمع بز میں دار عزیزان من حضرت زہرا دا نکاح ہویا مہر دا ویلا آیا
بیٹا جی کنا مار لینا ہے تیرے تے میرے کریم نبی لجپال نبی دی لجپالا بیٹی سیدہ خاتون جنت بولی تیرے کر دیا نے ابا حضور میں مار پیسے نہیں لینے مار دے اندر میں تہاڈی امت دی رب کولوں بخشش منگنی ہاں میرا تیلی دا نکاح ہونا ہے اے دے بدل دے اندر میں اللہ کو تہاڈی امت دی شفاعت منگنی ہاں کتنی لجپال نے زہرا حضور دی امت دا کتنا سوچ دے لی اللہ اکبر کبیرہ تائیں تیشی کہنے ہاں لجپال نبی دی لجپال بیٹی نے تاریخ رقم کی تھی جدو بھی منگیا ہے اپنے واسطے نہیں منگیا حضور دی امت واسطے منگیا ہے امام حسن فرما دینا میں ایک دیاڑے اپنی اممہ جان عرض کی تھی اممہ جان جدو بھی نماز پڑھ دے ہو تسی اپنے واسطے دعا نہیں کر دے جدو بھی دعا کر دے حضور دی امت واسطے دعا کر دے ہو تیا فرما دینا بیٹا پہلے ہمسایاں دا حق ہوندا ہے میں اپنے حضور اپنے بابا دی امت فکر دے اندر رہنیا فقط انہاں واسطے دعا کرنیا کدی اپنے واسطے منگیا نہیں ہے اللہ اکبر کبیرہ کتنی لجپال نے سیدہ پھر انہاں دی بارگاہ دے اندر سلام نظرانہ پیش کیجئے کہ انہاں لفظہ نال کہیے سیدہ زہرا طیبہ طاہرہ سیدہ کسی اور وجہ تو نہیں پڑھنا وجہ سنو جیڑا بندہ سیدہ زہرا دا نا ادب نال لیندا ہے حضور نو وہ بندہ پسند ہے میں جڑا میری اولاد دی اور میری بیٹی زہرا دی خدمت کرے یا انہاں دا ادب کرے میں محمد نو چنگا لگدا ہے اور حضرت زہرا دا ذکر حضور نو چنگا لگدا ہے حضور فرمایا علی دا ذکر کرنا بھی عبادت ہے علی نو تکنا بھی عبادت ہے انہاں دی اولاد نال پیار کرنا انج جویں میرے نال پیار کرنا ہے میری بیٹی زہرا نال محبت کیتی انہیں میرے نال محبت کیتی اور زہرا دی محبت دے اندر پڑھنا ہے اور کوئی وجہ نہیں اور اس یہ کہنے نا ایک نظر کرم دی تک دے صدقہ زہرا دا میرا خالی کاسا بھر دے صدقہ زہرا دا تیز سے تو یا کی دینا کیونکہ حضور صدقہ زہرا دا عطا فرمان دینے عزیزان من محبت نال پڑھئے سیدہ زہرا طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پیلا مصطفیٰ جانے خونے خیر رسول سے ہے جلے کا خبیر بھئی فلانے چودھری دا پتر ہے دا ادب کرو وزیر دا پتر ہے اے جی بادشاہ دا پتر ہے سلام بندے کر دینے جناب فلانے دا پتر ہے فلانے دا پتر ہے فلانے دا پتر ہے ادب کرنا چاہیے یا بندے تے بلاول نو بھی سلام کر دینے بے نظیر دا پتر ہے بھاویں او نہ بندے اچھو تے نہ بیبیاں اچھو بندے مڑ بھی ہوندے نال پیار کر دینے بندے ہوندے پیچھے پیچھے ٹر دینے بندے ہی ہو جاندے ہاتھ وچ ہوندے نے قربان جاواں اس زہرا تجھ دا خون میرے مصطفیٰ دا خون ہے یہ دا تسی ذرا تصور کرو نا کہ کون زہرا نے کون زہرا نے جنہ دا خمیر جنہ دا خون میرے مصطفیٰ دا خون ہے میرے حضور فرمائے فاطمہ میرے جسم دا ٹکڑا ہے فاطمہ میرے جسم دا ٹکڑا ہے تو جن نے فاطمہ نو عذاب پہنچائی کی خیال انہیں حضور نو نہ پہنچائی اللہ اکبر کبیرہ کیا شان تے کیا عظمت زہرا پاک دی میرے سیدی اعلیٰ حضرت فرمانے خونے
کی بیلا سے تینت بیلا سلام مصطفیٰ ایک نے جنت سلام تو تے میں گلے جنت بار اللہ فرماتا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجال البیت ویطہرکم تطہیرا آج اللہ فرماتے ہیں جن کی پاکی کا خدا پاک کرتا ہے بیان ارے جن کی پاکی بھائی کسی دی کوئی پاکی بندہ آکے جی فلانا بڑا چنگا ہے لیکن بندے آندے نہیں کسی نو کوئی گھٹ ہون جڑے کسی نو من جان فلانا بڑا چنگا ہے فلانا بڑا چنگا ہے فلانا بڑا پاک ہے کوئی کسی دی گواہی دے کوئی کسی دی گواہی دے قربان جمع زہرہ پاک تو جنہ دی پاکی دی گواہی خود رب آپ دیندہ ہے ادب کیا کہنا سبحان اللہ اے وقت ہی کام ہونا ہے حضرت جی جڑا سونے تو سونے دے پیاریاں دی یاد وچ گزر گیا یہی کام ہونا ہے بڑا سونا وقت ہے رمضان دا مہینہ تے جمعہ دا ٹائم ہے حضرت جی کی پتہ ہے دل وچ کوئی خیال رکھ کے حضور دی آل دا ذکر کرو جو بھی دل وچ نیک خواہش ہوئی اللہ حضور دی آل دے ذکر دے صدقے پوری فرما دے عزیزان من ایو آل جنہ دے بارے اللہ فرماتا ہے کلا اسالکم علیہ اجر فی القربا میرے اللہ فرماتے ہیں جن کی پاکی کا خدا پاک کرتا تطہیر سے ظاہر ہے شان آل بیت تطہیر سے ظاہر ہر بندے نے اپنے اپنے انداز دے مطابق حاضری لوائی میاں محمد بخش فرماندے نے آل نبی اولاد علی دی تشیرت شکل نہ دی نام لیاں لکھ عیب نہیں رہندے تے میل اندر دی جاندی آل اولاد تیری دا منگتا تے میں کنگال زیانی پاو خیر محمد تائیں صدقہ شاہ جیلانی حضرت شیخ سعدی شیرازی بولے تے آپ فرماندے نے خدایا بحق بنی فاطمہ خدایا بحق بنی فاطمہ کہ بر قول ایمان کنی خاتمہ اے خدا میں تیری بارگاہ دندر اولاد فاطمہ دا صدقہ پیش کرنا تے دعا کرنا جدوں موت دا ویلا آوے تے میری زبان تے کلمہ جاری ہوئے لا الہ الا اللہ محمد رسول خدایا بحق بنی فاطمہ کہ بر قول ایمان کنی خاتمہ اگر دعوتم رد کنی ور قبول تو مننے تاوی تیری مرضی نہ مننے تاوی تیری مرضی تو خدا جو ہوں ہر شہد قدرت جو رکھنا ہے وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ تو جبار ہیں قہار ہیں ستار ہیں بڑ رحمان بھی ہیں رحیم بھی ہیں تیری مرضی مننے یا نہ مننے
لیکن ایک آسرا میرے کول بھی انجدہ ہے جو میں تیری بارگاہ چلایا آیا تو رد نہیں کرن لگا اگر دعوتم رد کنی ور قبول مننے تے تیری مرضی نہ مننے تے تیری مرضی پر ہون اگلا جملہ میں وہ بیان کرن لگا پیش کرن لگا بھئی جے وہ دا صدقہ میں لے آندہ تے تو رب پاویں جڈا بھی ڈاڈا ہوئے نا انہ دے صدقے تو میرے تے کرم فرما دے اگر تو من جائے تیمی تیری مرضی نہ مننے تے تیمی تیری مرضی لیکن ایک وسیلہ لے کے آ رہا وہ کی وسیلہ ہے فرمایا اگر دعوتم رد کنی ور قبول منو دست و دامان آل رسول میں بھی اپنا ہاتھ نبی دی اولاد دے ہتھاں وچ دیتا ہے تے جدہ ہاتھ حسن و حسین دے ہتھاں وچ ہویا انہ تے کرم تے مڑمال کا تے نو کرنا پوے گا نا منو دست و دامان آل رسول میرے ہاتھ بھی آل رسول دے ہتھائیں چنے میں بھی کوئی عام نہیں گدا محمد و آل محمد دا کوئی عام تے نہیں آنا میرے سر تے بھی کوئی خسم ہے نے اللہ انہ دے صدقے میرے تے کرم فرما اللہ دی بارگاہ دعا ہے اللہ حضور دی آل نال حضور دے صحاب نال حضور دی اولاد نال پیار کرن دی توفیق نصیب فرمائے وما علیہ الا البلاغ